بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں 30,000 مجاہدین کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے شام اور مصر کے عیسائی رومیوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا فیصلہ نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار فراہم کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم جنگ کے لیے فراہم کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال جنگ کے لیے فراہم کیا، جبکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال جنگ کے لیے فراہم کر دیا۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا علم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو اس میں 10,000 باپیادہ اور 20,000 پیدل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت اور نگرانی پر مامور فرمایا اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ سامان کی کمی کی وجہ سے اکثر جگہوں پر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ لشکر جب جزیرہ عرب اور شام کی سرحد پر واقع تبوک کے مقام پر پہنچا تو اس نے وہاں پڑاؤ کیا۔ اس دوران راستہ میں موجود بے شمار علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ کیسر و روم نے شام کی سرحد سے اپنے لشکر کو واپس بلوا لیا اور اسلامی لشکر 20 روز تک تبوک کے مقام پر قیام پذیر رہا۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اطلاع دی گئی تھی وہ غلط تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رومی بادشاہ کے پاس بے شمار فوج ہے اور سامان جنگ بھی بے شمار ہے، اس لیے ہمیں یہ مہم آئندہ دنوں کے لیے رکھ دینی چاہیے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر لشکر اسلام کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تیار کی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کرتے ہوئے حج کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ مینا میں حج کے عظیم الشان اجتماع پر یہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک طواف کعبہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی مشرک کے لیے حج ہوگا، کیونکہ یہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق اور سنت ابراہیمی کے مطابق ادا کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ شریف میں حج کے موقع پر جہالت کے خاتمے اور دین اسلام کی روشن تعلیمات کا آغاز کیا جائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اپنے قبائل سمیت دارہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصہ میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اسی دوران حج کا موقع آ گیا۔ ذی-القعدہ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر قریباً 1,00,000 افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ 26 ذی-القعدہ 10 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔